اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام لأہلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ سب سے پہلے اس خالق لا یزال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہماری زندگی کو حیات دے کر دوبارہ اس پاک پروردگار نے اپنے اس رحمت اور برکت اور مغفرت سے بھرا ہوا دسترخوان سے دوبارہ استفادہ کرنے کی توفیق دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، تمہاری طرف خداوند عالم کی طرف سے وہ مہینہ آیا ہے جس نے اپنے ساتھ رحمت، برکت اور مغفرت کو ساتھ لے کر آیا ہے۔ اس خطبے میں جو 3 الفاظ وارد ہوا ہے وہ ہے برکت ہے، رحمت ہے اور مغفرت ہے۔ یقیناً یہ 3 چیزیں جو اس خطبے میں آیا ہے، جو اس خطبے میں یہ 3 چیزیں جو وارد ہوئی ہے، اس کی طرف انسان اپنے روزمرہ زندگی میں بہت ہی محتاج ہے۔ ان میں سے پہلا لفظ یہاں پر برکت اور رحمت ہے کہ یہ دونوں چیزوں کی طرف انسان اپنی عمر میں، اپنے مال دولت میں، اپنے زندگی کے ہر چیزوں میں ان دونوں چیزوں کی طرف محتاج ہے۔ اسی طرح مغفرت جو اس خطبے کے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے کہ اس مغفرت کی طرف انسان اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنے لغزشیں جو انسان سے سرزد ہوئے ہیں اس کی مغفرت کے لیے اس مغفرت کی طرف محتاج ہے۔ لہٰذا یہ ماہ مبارک رمضان نے یہ 3 چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اسی خطبے کے جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ رسول خدا ارشاد فرماتا ہے، وَهَذَا شَهْرٌ قَدْ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، کہ خداوند عالم کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں خداوند عالم نے اپنی مہمان نوازی کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے۔ یقیناً یہ جملہ بہت قابل تأمل اور تفکر والا جملہ ہے، خوبصورت اور حسین جملہ ہے، انسان کو خوش کرنے والا جملہ ہے کہ جس میں رب العزت انسانوں کو دعوت دے رہا ہے، انسانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے۔ انسان جب کوئی بڑا شخص کسی کو دعوت دی جاتی ہے تو وہ عام انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ فخر سے کہتا ہے کہ فلان آدمی نے مجھے دعوت دی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر جو میزبان ہے وہ ہے رب ذوالجلال ہے، کہ جس نے انسان کو دعوت دی ہے یہاں پر کہ اپنے انسان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے۔ یہاں پر جو میزبان ہے رب ذوالجلال ہے، رب ذوالجلال ہے کہ جس نے انسان کو مہمان نوازی کرنے کے لیے انہیں دعوت دی گئی ہے۔ لیکن جو دعوت خداوند عالم کی جو دعوت ہے اور عام لوگوں کی جو دعوت ہے، اس میں بہت ہی فرق ہے۔ لوگوں کی جو دعوت ہے ان کی دعوتوں میں مادیات کی چیزیں پائی جاتی ہے، لیکن خداوند عالم کی جو دعوت ہے اس میں معنویات کی چیزیں ہیں۔ لوگوں کی جو دعوت ہے اس میں انسان کے بدن کی نشو و نما کے لیے غذائیں ہیں، لیکن خداوند عالم نے جو دعوت دی ہے اس دعوت میں
انسان کی روح کی نشوونما کے لیے دعوت ہے۔ لوگوں کی جو دعوتیں ہیں ان کے دسترخوان میں مادی چیزیں پائی جاتی ہے، لیکن خداوند عالم کے اس دسترخوان میں جو چیزیں ہیں وہ معنوی چیزات ہے، کہ جس میں یہ وہ دسترخوان ہے کہ جس میں رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، صلہ رحمی ہے، یہاں پر بھائی چارگی ہے، اخوت ہے، زندگی کے ہر چیزیں جس کی طرف انسان محتاج ہے، یہ دسترخوان الہی ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے، ان چیزوں سے پر ہے۔ لہٰذا یہ ماہ مبارک رمضان خداوند عالم نے انسانوں پر فرض کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے نفس کا اپنی روح کی تربیت کر سکے۔ لہٰذا اہم شے جو ماہ مبارک رمضان کی چیزوں میں سے جو اصلی ہدف اور مقصد ہے وہ انسان کی روح کی تربیت کرنا ہے۔ اس وجہ سے احادیث میں آیا ہے کہ انسان کا صرف پیٹ اور زبان صرف روزے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب انسان روزہ ہو تو اس صورت میں انسان کے ہر اعضاء و جوارح روزے سے ہونا چاہیے، کہ اس کے ذریعے سے اس ماہ مبارک رمضان کے روزے کے ذریعے سے انسان اپنے تزکیہ نفس کیا جا سکتا ہے۔ اس کی طرف احادیث امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث آئی ہے کہ جس میں ارشاد فرما رہا ہے، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک وجلدک وشعرک، کہ ارشاد فرما رہا ہے امام علیہ السلام، اے لوگو جب تم روزہ رکھے تو اس صورت میں تمہاری زبان، تمہاری آنکھ، تمہارا کان، تمہارا بال، تمہارا جھل، ہر اعضاء و جوارح روزے سے ہونا چاہیے۔ لہٰذا روزے کا ہدف اور مقصد انسان کی روح کی تربیت اور انسان کی تزکیہ نفس کے اہداف میں سے ایک ہدف روزے کی یہ چیزیں انسان کی تربیت اور اس کی روح کی تربیت ہے۔ خداوند عالم سے دعا گو ہے کہ ہمیں حقیقی طور پر اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی وسلم